آج کی اس ایپیسوڈ میں جس مشہور دشمنی کا ذکر کروں گا وہ دشمنی تحصیل شجاع آباد کی دو گجر گروپوں کی داستان ہے۔ اس دشمنی میں 47 کے قریب لوگ قتل ہوئے اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ دوستو، آپ نے اس دشمنی کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑھا ہوگا۔ حقیقت کیا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ دشمنی بلدیاتی الیکشن کی مہم کے دوران شروع ہوئی جو قتل و غارت پر جا کر تھمی۔ مزید کہانی شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس کے علاوہ آپ بھائیوں میں سے کسی کے پاس بھی کسی بھی شہر یا علاقے کے بدماش کی سٹوری کا علم ہو جو حقیقت پر مبنی ہو تو اپنا نمبر کومنٹ باکس میں دے دیں، میں آپ سے رابطہ کر کے تفصیلات لے لوں گا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ 2004 کے بلدیاتی الیکشن کے دوران تحصیل شجاع آباد سے رفیق گجر نے جب الیکشن لڑنے کے لیے اپنے کاغذات جمع کروائے تو اس کی گجر برادری کے سجاد گجر نے بھی اس کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور اپنے کاغذات جمع کروائے۔ دوستو، میں آپ کو رفیق گجر اور سجاد گجر کے خاندان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتاتا چلوں۔ رفیق گجر مالی حساب سے بہت مضبوط تھا اور یہ 8 مربع زرعی زمین کا مالک تھا، جبکہ اس کا بڑا بھائی محمود گجر اس وقت پولیس میں DSP تعینات تھا، جبکہ اس کا ایک بھائی MPA تھا۔ اس کے مقابلے میں سجاد گجر جو دودھ دہی کا کام کرتا تھا، مالی اور سیاسی اعتبار سے رفیق گجر سے بہت کمزور تھا۔ الیکشن سے 4 دن پہلے جب سجاد گجر کا چھوٹا بھائی سلطان گجر اپنے بھائی کے لیے ووٹ مانگنے رفیق گجر کی بستی میں گیا تو رفیق گجر نے اسے منع کیا اور گالیاں دی۔ جب یہ معاملہ زیادہ بڑھنے لگا تو رفیق گجر کے ساتھ موجود اس کے بیٹے نعمان گجر نے سلطان گجر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ نعمان گجر یہ قتل کرنے سے 2 ہفتے پہلے ہی قتل کے الزام میں جیل سے رہا ہوا تھا۔ سجاد گجر نے اپنے بھائی کے قتل کا مقدمہ درج کروانے کے لیے درجنوں بار کوشش کی لیکن اس کی نہ سنی گئی، کیونکہ رفیق گجر کا بھائی پولیس میں موجودہ DSP تھا اور ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا۔ اس واقعہ کے بعد رفیق گجر جہاں بھی جاتا اپنے ساتھ درجنوں بندے لے کر نکلتا جو ہر وقت اسلحہ کے ساتھ لیس ہوتے۔ الیکشن سے 1 دن پہلے سجاد گجر نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے رفیق گجر کے باپ کو قتل کر دیا، جبکہ اس کی ماں شدید زخمی ہوئی۔ سجاد گجر نے یہ حملہ رفیق گجر کے گھر میں کیا تھا۔ یہاں سے دونوں گروپوں کی دشمنی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ الیکشن تو رفیق گجر جیت گیا تھا جبکہ سجاد گجر مفرور ہو گیا۔ دوستو، یہ ساری انفارمیشن سجاد گجر کے بہنوئی نواز گجر سے لی گئی ہے جو ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہے۔ سجاد گجر کو ڈھونڈنے کے لیے رفیق گجر نے پولیس کی مدد لی اور اس کے خلاف 4 قتل سمیت 2 دہشت گردی کے مقدمات درج کروا دیے۔ سجاد گجر 6 مہینے تک رفیق گجر کے ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر رفیق گجر نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سجاد گجر کے باپ کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو پرانے کنویں میں لٹکا کر اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی۔ دوستو، یہ کنواں تحصیل شجاع آباد میں موجود ہے اور اس واقعے کو پوری تحصیل شجاع آباد جانتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جب اس بات کا علم سجاد گجر کو ہوا تو اس نے شجاع آباد آ کر رات کے اندھیرے میں رفیق گجر کے گھر کو چاروں طرف سے مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی۔ اس واقعہ میں رفیق گجر سمیت اس کے 8 گھر والے زندگی کی بازی ہار گئے۔ علی گجر تب بھی مفرور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سجاد گجر مفروری کے دوران
شکو چوکنیا والا کے پاس رہا۔ شکو چوکنیا والا اس دور کا مشہور گجرات کا بدماش تھا اور شکو چوکنیا والے نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ یہ دونوں گہرے دوست بن گئے تھے۔ رفیق گجر اور اس کی فیملی کو قتل کرنے کے بعد شکو چوکنیا والا کے بندے سجاد گجر کے ساتھ آئے تھے۔ سجاد گجر نے اس واقعہ کے بعد 2 بار مفرور ہو گیا۔ رفیق گجر کا کزن جو اس وقت تحصیل شجاباد سے MP بھی تھا، اس کے سیاسی پریشر کی وجہ سے پولیس نے سجاد گجر کو اشتہاری قرار دے دیا۔ اس کے خلاف کئی آپریشن کیے لیکن پولیس کو کامیابی نہ مل سکی۔ پولیس نے سجاد گجر کی چھوٹی بہن کو گھر سے اٹھا لیا تھا اور بعد میں رفیق گجر کے بھائی محمود گجر نے اس کے ساتھ زیادتی کی، جو پولیس میں تعینات تھا۔ 6 دن زیادتی کرنے کے بعد جب اسے چھوڑا تو اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ پورے علاقے میں لوگوں نے سجاد گجر کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ سجاد گجر ایک غیرت مند انسان تھا۔ سجاد گجر نے DSP محمود گجر کو اس وقت قتل کیا جب وہ لاہور سے واپس تحصیل شجاباد جا رہا تھا اور سجاد گجر کو مخبری ہوئی تھی کہ محمود گجر یہاں سے گزرے گا۔ محمود گجر نے اپنے چند ساتھیوں سمیت محمود گجر کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں محمود گجر کے تو زخمی نہ ہوا اور نہ ہی قتل ہوا، جبکہ 7 پولیس اہلکار قتل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سجاد گجر نے راکٹ لانچروں کے ساتھ حملہ کیا، جس میں اس نے A9mm پسٹل بھی استعمال کیا۔ پولیس کو جب خبر ہوئی کہ سجاد گجر شکو چوکنیا والا کے پاس پناہ لی ہوئی ہے تو پولیس نے دوبارہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پولیس کے ہاتھ نہ آیا اور شکو کے ڈیرے سے فرار ہو گیا۔ اسی عرصہ کے دوران اس نے منشیات فروشی کا کام بھی شروع کیا اور بہت سے اشتہاریوں سے اس کے تعلقات بھی مضبوط ہوئے۔ صرف 6 مہینے بعد ایک مخبری کی اطلاع پر سجاد گجر کو راجن پور سے گرفتار کر لیا گیا اور اس پر عدالتی کارروائی شروع کی گئی تو دوسری پیشی پر ہی سجاد گجر نے عدالت کے اندر موجود کھڑے پولیس والے سے رائفل چھین کر پولیس والوں پر فائرنگ کر دی۔ اس حملے میں 4 پولیس اہلکار قتل ہوئے، جبکہ اس وقت سیشن جج توقیر عامر کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اس واقعہ کو جیو نیوز چینل نے بریکنگ نیوز کے طور پر بھی چلایا تھا، جو آج بھی گوگل اور YouTube پر موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ سجاد گجر اب تک 21 قتل کر چکا تھا۔ اس واقعہ کے بعد تحصیل شجاباد کے علاوہ لاہور، فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالہ کے بڑے بڑے بدماش سجاد گجر کے نام سے واقف ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد سجاد گجر نے اپنا ایک گروپ بھی بنا لیا تھا جو صرف غریبوں کی مدد کرتا تھا اور امیروں کو قتل کرتا تھا۔ جہاں کہیں بھی کسی غریب سے زیادتی ہوتی تو سجاد گجر پہلے اس کی تحقیقات کرواتا۔ اگر وہ بات سچ ہوتی تو سجاد گجر اس غریب کے مخالف کو قتل کروا دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سجاد گجر نے اپنی 11 سالہ زندگی مفروری میں گزاری اور اسی عرصہ میں یہ پنجاب کو موسٹ وانٹڈ لسٹ میں پہلے نمبر پر مطلوب تھا۔ ان 9 سالوں کے اندر اس پر 107 کے قریب مقدمات درج ہوئے، لیکن جرم کے سورج کا خاتمہ تو ہونا ہی تھا اور ہر حال میں ہو کر ہی رہنا تھا۔ بالآخر ایک مخبری پر پولیس نے DG خان میں ایک آپریشن کیا اور اس آپریشن میں سجاد گجر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ سجاد گجر نے اپنے ساتھیوں سمیت 48 گھنٹے تک پولیس کا مقابلہ کیا، لیکن بالآخر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ سجاد گجر اور اس کے دوستوں کے پاس گولیاں ختم ہو گئی اور جیسے ہی انہوں نے گرفتاری دینے کے لیے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو پولیس نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی اور یہ اور اس کے ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس طرح سجاد گجر کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ سجاد گجر کی موت کے بعد اس کے بہنوئی رفاقت گجر نے بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحصیل شجاباد میں بدماشی شروع کر دی ہے اور اس نے
رانا طفیل کی زمین پر جو 8 کنال زرعی رقبہ ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس دشمنی میں بھی اب تک 2 بندے رانا گروپ کے قتل ہو چکے ہیں، جبکہ 4 لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دشمنی اب بھی گجر خاندان کی مختلف لوگوں سے چل رہی ہے۔ میری ماں باپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں تاکہ وہ جرائم کی دنیا سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔